أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. سورۃ النساء کا یہ رکوع نمبر 21 ہے جس کی ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. جملہ 11 آیتیں ہیں اور ان آیتوں کا آغاز ہو رہا ہے آیت نمبر 142 سے اور یہ رکوع ختم ہو رہا ہے آیت نمبر 152 پر. ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے نفاق کی حقیقت کا تذکرہ فرمایا اور منافقین کے انجام کا تذکرہ فرمایا. ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان خالص جو نفاق سے پاک ہو، صاف ستھرا ایمان، پختہ ایمان، اس ایمان کا تذکرہ فرمایا. اور جب ایمان خالص ہوتا ہے، کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کے لیے یکسو ہو جاتا ہے، تو اس پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑتے ہیں. ان کا کیا رویہ ہونا چاہیے، مظلوم کیسے زندگی بسر کرے، ظالم کا کیا حشر ہوگا، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا. منافقین کا تذکرہ سورۃ النساء میں جو چل رہا ہے، پچھلی آیتوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے نفاق کی حقیقت کا تذکرہ فرمایا. اس کا سیاق یہ ہے، اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء میں ہماری نجی زندگی میں، پرسنل لائف میں اللہ تعالیٰ کے دین کو، اس کی شریعت کو قائم کرنے کی تاکید فرمائی.
ایک خاندان جس میں کہ اللہ تعالیٰ کا دین نافذ ہو، وہ دراصل سماج کی اور معاشرے کی ایک کڑی بنتا ہے، اور اس طرح سے پوری انسانی سوسائٹی وجود میں آتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے دین پر عمل کرنے والی ہو۔ اس یونٹ، اس اکائی جس کو ہم خاندان کہتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کا دین نافذ رہے، کون کون سے احکام ضروری ہے، میاں بیوی کیسے رہیں، وراثت کے مسائل کیسے ہوں، مہر اور نکاح کا مسئلہ، اختلافات ہو جائے تو تفریق کا مسئلہ، یہ ساری چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ وضاحت فرمائی کہ اس میں رکھنا ڈالنے والی چیز، اس نظام میں، اس زندگی کے انداز میں جو چیز رکاوٹ بننے والی ہے وہ دراصل نفاق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کھلا ہوا نفاق تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے منافقین، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ناموں سے بھی باخبر کیا تھا۔ آگے چل کر سورۃ التوبہ میں آپ دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی احتیاط برتنے کی تاکید آئی کہ ارشاد فرمایا نہ صرف یہ کہ آپ ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے بلکہ ان کی قبر پر بھی تشریف نہیں لے جائیں گے۔ کیوں؟ اور ابھی آیت آ رہی ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، آگ کا سب سے، جہنم کا سب سے گرا ہوا جو درجہ ہوگا اس میں یہ منافقین کو ڈالا جائے گا۔ وجہ یہ ہے کہ اسلام کو جتنا نقصان، اللہ تعالیٰ کے دین کو جتنا نقصان نفاق سے پہنچتا ہے، اتنا نقصان ابو جہل کے کفر، ابو لہب کی سختی سے بھی نہیں پہنچتا ہے۔ ظالم ہے، ظالم سے نمٹنے کے لیے ہم مینٹلی تیار رہیں، اس سے بچنے کے لیے ہم تدابیر کریں گے، اس کے قریب نہیں پھٹکیں گے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن منافق جو آستین کا سانپ ہوتا ہے اور ہمارے ہی درمیان پلتا اور بڑھتا ہے، پھر ہم کو ڈس لیتا ہے، تو سہنا بہت مشکل ہوتا ہے، مسلمانوں کو یہ تکلیف اٹھانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں بحیثیت مسلمان حاضر ہونا، بدتمیزی کرنا، جملے کسنا، مدینہ منورہ کی اسلامی سوسائٹی میں بے حیائی پھیلانے کی کوشش کرنا، ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کردار کشی کی کوشش کرنا، ان منافقین نے کون سا وہ عمل نہیں کیا جس سے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، مسلمانوں کو، صحابہ کو شدید تکلیف نہ پہنچی ہو۔ اب تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، اتنی بدتمیزی کہ ان کی بعض بدتمیزیوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ المنافقون میں فرمایا۔ ان کے جملے کیا تھے، جملے کیا کستے تھے، ان کی سازشیں کیا تھی۔ اتنی بڑی سازش کہ وہ یہ کہتے تھے کہ صبح صبح مسلمان بن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جاؤ، خوب سر ہلاؤ، اور بے شک کیا فرمایا، اور اس کے بعد شام میں اسلام سے برات کا اظہار کرو۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ کہا اس کا فائدہ یہ ہوگا، بھولے بھالے جو مسلمان ہیں نا، سیدھے سادھے جو زیادہ تحقیق نہیں کرتے، وہ یہ دیکھیں گے کہ اتنے VIPs پڑھے لکھے حضور کی مجلس میں گئے تھے، مسلمان ہوئے تھے، اب کافر ہو گئے، تو خود بخود آٹومیٹیکلی وہ سمجھیں گے کہ نہیں بھائی اسلام پر عمل نہیں کرنا چاہیے، چھوڑ دینا چاہیے، اسلام پر عمل کرنے سے نقصان ہوتا ہے، لہذا وہ بھی مرتد ہو جائیں گے۔ سوچیے آپ، اتنی اندھے کو دور کی سوجی، وہ بھی اندھیرے میں، ان کو کیا معلوم تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ دل دے دیتا ہے تو پھر بہت ہی مشکل ہوتا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہو۔ اکا دکا واقعات ہیں جس میں ارتداد آیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے کنبے میں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے خاندان میں اسلام پر عمل نہ ہو، اس کے لیے سازشیں جو ہوتی ہیں ان کا تذکرہ کرتے ہوئے منافقین کا تذکرہ فرمایا، نفاق کا تذکرہ فرمایا۔
اور میں اس سے پہلے بہت وضاحت کے ساتھ سورۃ البقرہ ہی میں عرض کر چکا ہوں، نفق اصل میں سرنگ کو کہتے ہیں۔ ٹنل آپ نے دیکھا ہوگا، عرب ملکوں میں تو بہت ہوتی ہے، پہاڑ کے اندر، انڈیا میں بھی ہے کہ ایک طرف سے آپ داخل ہو جائیے، دوسری طرف سے نکل جائیے، یہی ٹنل کا مقصد ہوتا ہے سرنگ کا۔ نفق جو روٹ ورڈ ہے نون فا قاف، اس کے معنی یہی ہے سرنگ۔ اسی سے لفظ نفاق بنا، جس کے معنی ہے کہ ایک جانب سے اسلام میں داخل ہوئے، دوسری جانب سے نکل گئے، رکے نہیں۔ ہم لوگ اردو میں کہتے ہیں ایک کان سے بات سنی، دوسرے کان سے اڑا لی، یہی منافق کی علامت ہے۔ اور یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے ہم پہ بہت بڑا احسان فرمایا۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوتے تو پتہ نہیں منافقین کی لسٹ میں آ جاتے یا نہیں آتے۔ بہرحال یہ بہت خطرناک مسئلہ ہے کہ نفاق کی جو علامتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمائی، نفاق کی جو علامتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احادیث میں بیان فرمائی، وہ آج ہماری سوسائٹی میں بکھری ہوئی ہیں، پھیلی ہوئی ہیں، وہ سب سمٹمز پائے جاتے ہیں۔ لہذا یہ نہ سمجھے کہ منافقین کا ایک گروپ تھا مدینہ منورہ میں، قصہ ختم ہو گیا، نہیں، اپنا سراپا دیکھے اس آئینے میں۔ اللہ نہ کرے کہ جس صفت کو اللہ تعالیٰ نے صفت نفاق فرمایا، وہ صفت ہمارے اندر تو نہیں، اگر ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا علاج بتایا ہے، انشاءاللہ وہ بھی آپ دیکھیں گے۔ تو یہ جائزہ لینا، قرآن مجید میرے اور آپ کے عمل کی کتاب ہے، اس کے ہر آیت میں میرا اور آپ کا ہدایت کا سامان ہے، نجات کا سامان ہے۔ یہ نہیں پچھلے قوموں کا تذکرہ ہے، ہو گیا قصہ ختم اور ہم تو بس بشارتوں کے لیے رہ گئے۔ ہر آیت میسج دیتی ہے، ذہن کی ضرورت ہوتی ہے، تدبر کی ضرورت ہوتی ہے، غور و فکر کی ضرورت ہوتی ہے۔ ڈوب جاتے تھے مفسرین ایک ایک آیت میں، رات بھر ایک ایک آیت کی تلاوت کرتے رہ جاتے تھے۔ کیوں؟ سمجھتے تھے، محسوس کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے خطاب کر رہا ہے۔ یہ قرآن پاک کا معجزہ ہے، جتنا آپ گہرائی میں جائیں گے انشاءاللہ آپ کے اوپر اتنے اثرات کھلتے چلے جائیں گے۔ لہذا اس نیت کے ساتھ ہم اللہ تعالیٰ کے کلام کو سمجھیں، سنیں، سیکھنے کی کوشش کریں کہ جو مطلوب انسان ہیں قرآن پاک میں، وہ ہم مطلوب مومن بنے، اور جو بری صفات بیان کی جا رہی ہے ان کو نکال کر پھینک دیں۔ اس حقیقت کو سامنے رکھتے ہوئے منافقین کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا یہ حکم آپ سماعت کریں کہ ان المنافقین یخادعون اللہ، منافقین اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ خداع چیٹ کرنے کو کہتے ہیں، دھوکہ دینے کو کہتے ہیں۔ خدیعتن بھی کہتے ہیں دھوکہ، خدیعتن کے معنی دھوکے کے ہوتے ہیں، اور یخادعون کے معنی ہوتے ہیں کلیکٹیولی مل کے دھوکہ دینے کی کوشش کرنا، سب مل کے۔ خداع اگر ہوتا تو شخصی طور پر، خادع الف کے ساتھ ہو جس کو باب مفاعلہ کہتے ہیں عربی میں، تو اجتماعیت کا مفہوم پیدا ہوتا ہے۔ مشترکہ طور پر وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیں۔ انتہائی بے وقوف ہے، نادان ہے، اللہ تعالیٰ کو کیا دھوکہ دے لیں گے؟ فرمایا وَهُوَ خَادِعُهُمْ، اور اللہ تعالیٰ جو مہلت دے رہا ان کو، وہ دراصل ان کے لیے ہلاکت کا سبب ہے، اور یہ ان کے لیے دھوکہ بنا جا رہا ہے، دھوکہ کا سامان، دھوکے میں پڑے ہوئے ہوں۔ وہ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ، زبان پر بھی الفاظ آتے ہوئے گھبراہٹ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے دھوکے میں آ گیا، پریشان ہو گیا، اس کو پتہ نہیں چلا۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے کون سی چیز مخفی ہے، کون سی چیز چھپی ہوئی ہے؟ ان کی نجیب مجلسیں اللہ تعالیٰ کے سامنے ظاہر ہے، ان کے جملے، ان کی طرز و مزاح کی باتیں، ان کے تیر و نشتر اور ان کی خفیہ تدبیریں، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے مہلت دی ہے۔ مہلت اللہ تعالیٰ کیوں دے رہا ہے؟ سدھر جاؤ، اگر نہیں سدھریں گے برباد ہو جاؤ گے۔ اب یہ مہلت کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں
इस मोहलत का नाजायज फायदा उठा रहे हैं और नाजायज फायदा उठाएंगे तो नुकसान भुगतेंगे। अब इसके बाद देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह अहले ईमान ना अल्लाह ताला को धोखा देने का तसव्वुर कर सकते हैं, ना अल्लाह ताला को धोखे का तसव्वुर वो हमारे जहनों में गुजर सकता है। ईमान हमारा कामिल। लेकिन आगे चलिए, अल्लाह ताला ने निफाक की जो अलामत बयान फरमाई है ना, जो सिम्टम बहुत खतरनाक है, इसमें हमको अब जायजा लेना होगा। फरमाया वइज़ा कामू इला सलाति कामू कुसाला युराऊन अन्नास, जब कभी नमाज का वक्त आता है तो सुस्ती के साथ नमाज के लिए खड़े होते हैं। नंबर 1, ये नहीं फरमाया नमाज नहीं पढ़ते, नमाज नहीं पढ़ते नहीं फरमाया, नमाज पढ़ते हैं। कामू कुसाला, सुस्ती के साथ आखिरी सफर में जमात खड़ी हो जाए तो दाखिल होंगे, ये मस्जिद में जमात छूट जाए तो दूसरी मस्जिद में चले जाएंगे, दूसरी मस्जिद में छूट जाए तो तीसरी मस्जिद में, वक्त खत्म हो जाए तो घर पर अदा कर लेंगे। ये जो धोखे का सामान है, औज़ुबिल्लाह, अल्लाह को मैं धोखा नहीं दे रहा हूँ, अपने आप को धोखा दे रहा हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, अल्लाह के रसूल अफजल अमाल, बेहतरीन अमाल जो है उनकी लिस्ट आप बताएं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले नंबर पे फरमाया अस्सलातु अला मीक़ातिहा, वक्त पर बस नमाज पढ़ लो, वक्त पर नमाज पढ़ लो, नमाज को कज़ा न करो, सुस्ती से नमाज को गवा देने की कोशिश न करो। अब आप सोचिए, जिन मुनाफिकीन के सिलसिले में आगे अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है कि वो दर के अस्फल में सबसे गए गुजरे दर्जे में होंगे जहन्नम के, उन मुनाफिकीन की अलामत यह है कि वो नमाज पढ़ते थे, वो नमाज पढ़ते थे, लेकिन सुस्ती के साथ। जो लोग नमाज नहीं पढ़ रहे उनके बारे में क्या होगा, अल्लाह ताला का कैसा फैसला होगा, काबिल गौर बात है। नमाज ही नहीं पढ़ रहे, जो महीने नमाज नहीं पढ़ती, अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए, हफ्तों नमाज नहीं पढ़ती, बहुत से नेक लोग समझे जाते हैं जो जुमा के जुमा हाजिर होते हैं, और फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर वो आते हैं जो सालाना नमाज पढ़ते हैं, और चौथा कैटेगरी भी है हमारे पास जो सालों नमाज नहीं पढ़ते। ऐसे है, आप कर लीजिए, जायजा ले लीजिए, कम ही सही लेकिन है बहरहाल। लिहाजा उनका क्या हश्र होने वाला है, वो जहन्नम के किस तबके में, जहन्नम के किस गोशे में, जहन्नम के किस गड्ढे में डाल दिए जाएंगे कि अल्लाह ताला ने खुद इरशाद फरमाया कि हम अपने बाद साथियों को, यानी जन्नती बाद साथियों को तलाश करेंगे। उठना बैठना था, बड़ी मोहब्बतें थी, वो बेचारे भी काम आ जाता था, मैं भी उसके काम आता था, दुनिया में बड़ी सोहबतें थी, आज कहाँ है उसकी खैर खैरियत मालूम होनी चाहिए, खबर लेना चाहिए। अल्लाह ताला के दरबार में वो जब दरखास्त करेंगे तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि उनको दिखाया जाएगा कि वो जहन्नम में जल रहे, झुलस रहे, तड़प रहे हैं, तो कहेंगे मा सलककुम फी सक़र। सक़र इरशाद फरमा, सक़र तेज शोरों में वो तड़प रहे होंगे, वो चल रहे होंगे। जहन्नम नहीं है, देखिए सक़र, यानी जहन्नम में बहुत मुमकिन है कि बाज़ मकामात पर हल्की आग हो, बाज़ मकामात पर सख्त आग हो, तो ये सख्त आग वाले हिस्से में होंगे। अब तड़पते हुए, उछलते हुए जब इनको देखेंगे तो कहेंगे मा सलककुम फी सक़र, क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, नमाज नहीं पढ़ते थे। वो ये नहीं कहेंगे मुसलमान नहीं थे, वो कहेंगे लम नकु मिनल मुसल्लीन, नमाज अदा नहीं करते थे। अब आप सोचिए, मैंने अर्ज किया ना कि निफाक की अलामतें बाकी हैं, ये अलामतों का जायजा ले। अगर नमाज में सुस्ती की कैफियत पैदा हो रही है तो ये सुस्ती को निकाल कर फेंक दें, क्योंकि ये निफाक है, निफाक की अलामत है। और जब सिम्टम हो तो फिर मर्ज के आ जाने का डर रहता है, लिहाजा अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए, उस सबब को दूर कर दे, जड़ काट कर फेंक दे। वइज़ा क़ामू इला सलाति क़ामू कुसाला, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खास तौर पर नमाज असर की मिसाल दी, इरशाद फरमाया कि नमाज का वक्त हो गया, अज़ान हो गई, टाल रहे हैं, टाल रहे हैं, टाल रहे हैं। फरमाया यहाँ तक कि सूरज पीला पड़ने लगा, गुरूब के करीब है, मगरिब का वक्त होने वाला है, तो खड़े होकर
کھڑے ہو کر جیسے مرغ چونچ مارتا ہے دانے پہ ویسے ہی کھٹاکھٹ پیشانی مار لی اور 1.5-2 منٹ میں نماز سے فارغ ہو گئے تو فرمایا تل کا صلاۃ المنافق، یہ ہے منافق کی نماز، ٹالنے والی نماز۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو جو نماز حقیقت میں نماز ہے وہ کیسی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے ارشاد فرماتے ہیں کہ قیام ہو تو اطمینان کے ساتھ، رکوع میں جاؤ تو پورے اطمینان کے ساتھ، رکوع سے جب کھڑے ہو جاؤ تو پورے اطمینان کے ساتھ، جلدی سے آدھے رکوع سے سجدے میں چلے گئے نہیں، اور پوری طرح کھڑے ہو جاؤ۔ فرمایا سجدہ کرو تو پورے اطمینان کے ساتھ، اور 2 سجدوں کے درمیان جو جلسہ ہوتا ہے جس میں بیٹھتا ہے انسان، فرمایا پورے سکون کے ساتھ، آرام کے ساتھ۔ یہ نہیں کہ آدھے سجدے سے اٹھے تھے کہ دوسرے سجدے میں چلے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ المومن کا بھی تذکرہ کر دیا، صلاۃ المنافق کا بھی تذکرہ کر دیا، اور نماز کا ایک ظاہر ہے کہ آپ اطمینان کے ساتھ ارکان نماز ادا کریں، پورے اطمینان کے ساتھ۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن پاک کی ترتیل کے ساتھ تلاوت ہو، اچھی تلاوت ہو، رکوع سجود بہت ہی اطمینان کے ساتھ ہو، اعتدال کے ساتھ ہو۔ اب اس کے بعد سے اس ظاہری کیفیت کے ساتھ باطنی کیفیت ہے، اندرونی کیفیت ہے۔ آپ کے سائنٹسٹ کیا کرتے ہیں کسی بھی چیز کے سلسلے میں؟ اس کے فزیکل پراپرٹیز بتاتے ہیں، کیمیکل پراپرٹیز بتاتے ہیں۔ فزیکل دیکھنے میں وہ کیسا ہونا چاہیے، کلر کیا ہوگا، سائز کیا، کیمیکل اندرون اس کا کیا ہے، تاثیر کیا ہے اس کی۔ ایسے ہی نماز کا ایک ظاہر ہے، فقہا بتاتے ہیں پورا رکوع کیسے ہو، سجود کیسے ہو، کیا پڑھا جائے، اور ایک اندرون ہے، باطن ہے، اور وہ باطن منافقین کا کیسا ہوتا ہے؟ یراؤن الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، دکھاوے کی نماز، بدنیتی، بری نیت، صرف ریاکاری ہے کہ لوگ نماز کو دیکھیں کہ میں نمازی ہوں، اور نماز سے دنیاوی منفعتیں جو مل سکتی ہیں وہ حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ ریاکاری کی نماز، دکھاوے کی نماز، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں میں ہم آ جائیں کہ ہم نے نماز ادا کی تو جو بینیفٹ ملنے والے مسلمانوں کو اس میں ہم بھی شریک رہیں، دکھاوے کی نماز۔ اور مومن کی نماز کیسی ہوتی ہے؟ مومن کی نماز بالکل اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے لیے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کہ دربار الہی میں کھڑا ہوا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ پسند نہیں فرماتے تھے نائٹ ڈریس میں آ کے کھڑے ہو گئے، گندی سندی لنگی میں آ کے کھڑے ہو گئے، اہتمام فرماتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا خذوا زینتکم عند کل مسجد، فرمایا دیکھو جب سجدے کا وقت آئے تو زینت اختیار کرو، نکاح میں جانے کے لیے شیروانی پہنتے ہو، نماز میں آنے کے لیے بھی شیروانی پہنو، احترام کرو، اللہ تعالیٰ کے دربار میں جا رہے ہو نا۔ کوئی دوست ملنے آ جاتا ہے تو انسان پسند نہیں کرتا کہ گھریلو کپڑوں میں اسے ملاقات کرے، اور ٹھیک ٹھاک کپڑے پہن کے آ کے ڈرائنگ روم میں بیٹھتا ہے، تو ذرا سوچو دربار خداوندی میں میلے کچیلے کپڑے پہن کر اور بدبودار منہ سے کہ آ کے کھڑے ہو گئے، اور پھر اس کے بعد تمباکو کی بدبو ہے کہ نکل رہی ہے، گٹکے کی بدبو ہے کہ نکل رہی ہے، یہ پورے اندرون نماز کو تباہ کر دینے والا، یہ بھی نفاق کی علامت ہوئی، جسے اللہ تعالیٰ ہم کو محفوظ فرمائے۔ دیکھیے میں عرض کر رہا ہوں منافق کامل نہیں، لیکن نفاق کی علامتیں تو آ رہی ہیں نا ہمارے اندر، نکال کے تو پھینکنا چاہیے نا، مومن خالص بننا چاہیے۔ لہذا فرمایا ایک تو یہ کہ یراؤن الناس، دکھاوے کی نماز، دوسرے ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، ذکر اللہ کا بس برائے نام، سورۃ الفاتحہ ہو جائے اور چھوٹی سے چھوٹی سورت یا کوئی 3 چھوٹی چھوٹی آیتیں، کھٹا کھٹ رکوع سجود، اللہ کے ذکر میں مزہ نہیں آ رہا ہے، لطف نہیں آ رہا، طویل نہیں ہو پا رہے، سجدے نہیں طویل ہو پا رہے ہیں، قیام طویل نہیں ہو پا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کے رسول یہ بتائیے بہترین نماز کون سی؟ آپ نے فرمایا طول القنوت، وہ نماز جس میں قیام بڑا لمبا ہو۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندہ اللہ تعالیٰ سے قریب ترین اس وقت ہوتا ہے جب وہ حالت سجدہ میں ہوتا ہے، قریب ترین اللہ تعالیٰ سے، اور وہ قربت ہم چاہتے ہیں 5 سیکنڈ میں ختم ہو جائے، 10 سیکنڈ میں ختم ہو جائے، 3 مرتبہ کسی طرح سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حافظ صاحب تراویح پڑھے پیچھے،
ہمارے پاس ایک جگہ اور اس کے بعد کہا آپ لوگ اتنے لمبے لمبے سجدے کرتے ہیں, ہم تو یہ سر رکھ کے نہیں اٹھاتے. تو آپ کے دل میں نفاق ہے تو ہم کیا کریں گے؟ سجدے تو لمبے ہونے چاہیے نا. اب اللہ کے قریب آپ پہنچ چکے ہیں, قیام کر کے اپنی تلاوت کی, ماحول بن گیا. اللہ سے رکوع کی حالت میں آپ نے اجازت لی کہ مولا تیری اجازت ہو تو تیرے دربار میں پیشانی رگڑو, اجازت مل گئی اور قریب ترین ہو گئے. اب آپ اللہ تعالیٰ کے دربار میں جو کچھ عرض کرنا ہے عرض کر سکتے ہیں. ایسی حالت میں آپ فوراً واپس آ جائیں. کیا یہ محبت کا تقاضا ہے؟ اسی لیے میں نے کہا کہ نماز کے ظاہر کو فقہا بیان کرتے ہیں, نماز کے اندرون کو اہل اللہ بیان کرتے ہیں. وہ لوگ بیان کرتے ہیں جن کو معرفت ملی ہوئی ہے, وہ لوگ بیان کرتے ہیں جن کے سینوں کو اللہ تعالیٰ نے حقیقتوں کے لیے کھول دیا ہے. یہ بھی ایک گروہ ہے, یاد رکھیے. لہذا فرما دیکھو یہ منافقین کی نماز ہے کہ برائے نام اللہ کا ذکر ہو اور اس کے ساتھ وہ صرف اور صرف دکھاوے کی نماز ہو. اور پھر سب سے پہلی چیز وہ آ چکی ہے بڑی سستی کے ساتھ, کاہلی کے ساتھ. بس ایک بوجھ ہے کہ اس کو اتار کے پھینک دینا ہے, اس لیے حاضر ہو رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میدان حشر میں 7 صفات کے لوگ ایسے ہوں گے جس کو اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں جمع کر لے گا. ان 7 صفتوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک صفت بیان کرتے تھے, رجل قلبہ معلق بالمساجد, وہ شخص بھی جس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے تو بازار میں لیکن کان لگا ہوا ہے اذان کی طرف. اذان ہوتی ہے مسجد پہنچ جاؤ. اجرت مومن جلدی کرتا ہے. فاستبقوا الخیرات فرمایا نیکیوں کی طرف لپک کر جاؤ, تیزی کے ساتھ جاؤ, سستی نہ کرو. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں نا تو چھوٹی موٹی حکومت کی اسکیمیں آئی ہیں, پتہ نہیں اس پر عمل بھی ہو نہ ہو, لیکن کیسی لمبی لمبی لائنیں لگی ہوئی ہیں دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے کہ 6 ضمانتیں دی حکومت نے, ابھی عمل ہو کے نہ ہو اس کے لیے لمبی لائن لگ گئی. لیکن 5 مرتبہ مؤذن پکار رہا ہے, کوئی لائن نہیں لگتی, کوئی حاضر ہونے کی کوشش نہیں کرتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ مذبذبین بین ذالک, دل میں پوری طرح ہمارے ایمان رچ بس نہیں گیا ہے, یقین کامل نہیں ہے, تو تذبذب کی کیفیت ہے. فرمائے منافقین کی عالم یہ ہے مذبذبین بین ذالک کہ وہ تذبذب میں ہے, کنفیوز ہے, یہ صحیح ہے یہ صحیح ہے. لا الہ الا ولا الہ الا, نہ ادھر جاتے ہیں لیفٹ سائڈ نہ رائٹ سائڈ, نہ مومنوں کے ساتھ نہ کافروں کے ساتھ, نہ ان کے ساتھ نہ ان کے ساتھ. یہ دیکھیے انسانوں کی سب سے نچلی ذات ہوتی ہے. ذات وہ نہیں جو ہمارے برادران وطن استعمال کرتے ہیں, بلکہ اس معنی میں کہ انسانوں کی سب سے نچلی کیٹیگری ہوتی ہے جو کنفیوز زندگی بسر کرتے ہیں. سب سے اعلیٰ یہ ہوتے ہیں جو مقصد کو سمجھ لیے کلیئر, صراط مستقیم پر گامزن ہے چاہے کتنا ہی نقصان ہو جائے, اور بالکل ان کے جسٹ اپوزٹ الٹے ہوتے ہیں کہ ان کو دین نہیں سمجھنا, دشمن جھگڑا ہو رہا ہے, ٹھیک ہے کلیئر ہے وہ اپنے موقف پر. بیچ میں جو لوگ ہوتے ہیں نا دیوار پر کی بلی, کبھی ادھر جھانکری کبھی ادھر جھانکری, یہ دراصل انسان کمزور ہوتا ہے, تب یہ کیفیت پیدا ہوتی. کھل کے رہو, جہاں رہنا ہے کھل کے رہو. فرمایا کہ لا الہ الا ولا الہ الا وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا, جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ چھوڑ دے پھر اس کو کون ہدایت دے سکتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کے دین کے سلسلے میں بے نیازی دکھاتا ہے, لاپرواہی دکھاتا ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت نہیں دیتا. ارشاد فرمایا دیکھو نفاق سے بچنے کی ترکیب کیا ہے. نمبر 1, یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین, مومنوں کو چھوڑ کر اہل کفر کی مجلسوں میں بیٹھو گے, انہیں سے یارانہ ہوگا, انہیں سے دوستی, انہیں سے کام دھام, انہیں سے سب, تو لازمی بات ہے تمہارے دل پر کفر کے داغ لگتے چلے جائیں گے. پھر دھیرے دھیرے ایک وقت یہ آئے گا کہ صاف ستھرا دل دراصل صافی بن جائے گا, میلا کچیلا ہو جائے گا. اس حقیقت کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں. یہ میں بار بار عرض کر چکا ہوں, ولیون اور اولیاء یہ لفظ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا.
لہذا غیر مسلم پڑوسی ہو سکتا ہے، غیر مسلم گاہک ہو سکتا ہے، غیر مسلم تاجر ہو سکتا ہے، غیر مسلم آفیسر ہو سکتا ہے، غیر مسلم آپ کا کولیگ ہو سکتا ہے. آپ ساری چیزوں میں غیر مسلم کے ساتھ معاملات کر سکتے ہیں. دل میں جگہ نہیں دینا. ولی اپنا ولی نہ بنانا، اپنا ولی نہ بنانا. اس میں سلوک کرنا، بھوک کے عالم میں کھانا کھلانا، بیماری میں عیادت کرنا، مرض پر خرچ کرنا، سب نہ صرف جائز ہے کہ پسندیدہ ہے. لیکن جس دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہے اس دل میں اللہ تعالیٰ کا باغی کیسے بیٹھ سکتا ہے، ذرا سوچیے آپ. لہٰذا فرمایا دیکھو کافر کو ولی نہ بناؤ. میں عرض کر چکا ہوں نا، صدیق، زمیل، صاحب، یہ الفاظ نہیں ہے. کولیگ ہو سکتا ہے، تمہارا ساتھی ہو سکتا ہے، تمہارے بزنس کا پارٹنر ہو سکتا ہے. ولی نہیں ہو سکتا جس کا قبضہ تمہارے دل پر ہو. اپنا یاد رکھو وہ دل میں اپنا رنگ جما دے گا، نفاق پیدا ہو جائے گا. لہذا اکثر و بیشتر یہ دیکھنے میں آیا کہ جو اہل کفر کو اپنا دل دے بیٹھے انہی کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، آپس سے گفتگو کیجئے. اسلام پر ان کو پورا یقین نہیں رہتا ہے، ڈھول یقین رہتا ہے، جملے کستے رہتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ بیچ کی کوئی راہ نکل جائے. لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ دیکھو ایمان والوں کے ساتھ تم معاملات رکھو، ولی ان کو بناؤ، اپنا کارساز ان کو سمجھو، اپنا حقیقی ساتھی ان کو سمجھو. اہل کفر کے ساتھ یہ معاملہ نہ کرو. اور اکثر و بیشتر دیکھنے میں آیا کہیں نہ کہیں اہل کفر مومن کو دھوکہ دے ہی دیتے ہیں، نقصان پہنچا ہی دیتے ہیں. اور موجودہ دور میں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ حکومتوں کا دیوالیہ نکلا ہوا ہے کہ جو حکومتیں غیر مسلم حکومتوں پر تکیہ کیے ہوئے تھے ڈیفنس کے معاملے میں اور اپنی معیشت کے معاملے میں، ان کا عالم یہ ہو گیا کہ فقیر بنا کر چھوڑ دیا ہے. لہذا اللہ کا یہ حکم بہت وضاحت کے ساتھ ہے. تريدون ان تجعلوا لله عليكم سلطانا مبینا. کیا تم چاہتے ہو کہ تمہارے خلاف اللہ تعالیٰ کا سلطانا مبینا کھلا ہوا فیصلہ دلیل کے ساتھ آ جائے؟ کفر میں مرو گے، کفر میں جیو گے تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تمہارے خلاف آ جائے گا. لہذا اہل ایمان کے ساتھ رہو، ایمان کو پختہ کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مشہور حدیث ہے کہ عطر کی دکان پہ بیٹھو خوشبو لگے گی، اور اگر لوہار کی دکان پہ بیٹھو گے تو لازمی بات ہے نہ صرف یہ کہ چنگاریوں سے تمہارا کپڑا آلودہ ہوگا بلکہ دھوئے کی بدبو لگے گی. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. ارشاد فرمایا کہ یہ منافقین ان کا انجام یہ ہوگا کہ ہم آخری آگ کے درجے میں ان کو ڈال دیں گے. الدرک ارشاد فرمایا عربی زبان میں کہتا رہتا ہوں نا، عرب اس کے معنی ہوتے ہیں بہت ہی کلیئر. عین را با کے معنی کلیئرٹی کے ہیں، اور عرب اس کہتے ہی تھے ہماری زبان بہت کلیئر ہے، ہماری زبان میں کنفیوژن نہیں ہے، الفاظ کی کمی نہیں ہے، ہر چیز ہم وضاحت کے ساتھ کہتے ہیں. تو ہم لوگ یہ کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کے درجات بلند کرے. درجتوں کا لفظ بھی عربی کا ہے. جب بلندی کے لیے آتا ہے تو درجات، جب بلندی کے لیے آتا ہے تو درجات، جب پستی کے لیے آتا ہے تو درکات. اب ہمارے پاس الفاظ نہیں اردو میں. لہذا ایک صاحب ہمارے بولتے کہ ایک بار میسج کیا آپ اردو کے خلاف کیوں بولتے رہتے ہیں. خلاف نہیں بولتا ہوں میں، خود لازمی بات ہے میری مادری زبان اردو ہے، اردو میں پلا بڑا، ایسی بات نہیں ہے. میں عربی سے موازنہ کرتا ہوں تاکہ ہم سمجھ سکیں حقیقتوں کو. تو جب آپ یہ کہیں گے کہ جنت تو کہیں گے درجات، لیکن جب جہنم کہیں گے تو درکات، درک یہ جو لفظ آیا ہے ان المنافقین فی الدرک، تو اس کے معنی ہوتے ہیں جہنم کے درجے، جہنم کے طبقے، نیچے جانے کے. تو اب لازمی بات ہے جو سب سے نیچے کا درجہ ہوگا فی الدرک الاسفل من النار، تو سب سے خطرناک ہوگا جڑ میں. اب آپ ذرا یوں اندازہ کر لیجیے کہ ایک آگ لگی ہوئی ہے اور اس آگ کے اوپر 2-4 فیٹ پہ کوئی چیز ہے، گھر بھی تو پہنچے گی، بھول تو جائے گا. لیکن دوسرا ہے جو شعلوں میں گرا ہوا ہے اور نیچے ہے وہ 2-4 فیٹ، تو لازمی بات ہے وہ جھلس جائے گا. لیکن ایک ہے جڑ میں ہے جہاں آگ لگ رہی ہے، جہاں سے شعلے بلند ہو رہے ہیں نا ایندھن ہے، وہاں جو ہے وہ تو جل کے ختم راک بننے والا ہے، چاہے وہ کوئلہ ہو چاہے وہ لکڑی ہو. اور بسا اوقات اچھی خاصی مضبوط چیزیں جب جڑ میں پڑی رہتی ہیں آگ کی
تو آگ ختم ہونے کے بعد آپ ان کو دیکھیے، ان کا حلیہ بدلا ہوا رہتا ہے، لوہے کا حلیہ بدل جاتا ہے، میٹلز کا حلیہ بدل جاتا ہے. تو یہ الدرک الاسفل، اس کے معنی یہ کہ آگ کا سب سے نیچے کا طبقہ. فرمایا ان منافقین کو ہم آگ کے سب سے نچلے حصے میں ڈال دیں گے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. کیونکہ میں نے عرض کیا تھا نا، دشمن اگر ہوتا ہے کھلا ہوا تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ دشمن سمجھتے ہیں، مقابلہ کر سکتے ہیں. لیکن جو منافق ہوتا ہے آستین کا سانپ، وہ بہت نقصان پہنچا دیتا ہے. پوری اسلامی مملکتوں کی تاریخ اٹھا کر پڑھ لیجیے، غیروں سے شکست نہیں ہوئی، اپنوں کی وجہ سے گھٹنے ٹکنے پڑے. پوری تاریخ اٹھا کر پڑھ لیجیے. یہ اب بھی بہت بڑا خطرہ ہے. ہمیشہ آپ دعا کرتے رہے کہ انہوں نے فلسطین کے منافقین کی ایک جماعت تیار کر رکھی ہے. ان کے گمان میں کہ جب ان کو کامیابی مل جائے گی تو غزہ ان خبیثوں کے ہاتھ میں دے دیں گے. تیار ہی ہو. 2-3 نام ہے جو آ رہے ہیں، اور جو عام طور پر یاسر عرفات کے چیلے کہلاتے ہیں. یاسر عرفات خود کمیونسٹ تھے، اور ان کا ایمان پختہ نہیں تھا اسلام پر. لیکن لازمی بات ہے، اس زمانے میں مسئلہ یہ تھا کہ اگر وہ مسلمانوں کا سہارا نہ لیتے تو کوئی جینے نہیں دیتا. تو اسی لیے مذبذبین بین ذالک، کبھی روس جاتے تھے اور کبھی حج کے لیے آتے تھے. اس طرح کی زندگی انہوں نے بسر کی. بیوی خود ان کی غیر مسلم تھی، اور ان کا موقف کلیئر ہوتا تو شاید فلسطین کا مسئلہ کب کے حل ہو گیا ہوتا. لیکن ان کی دو رخی پالیسیوں نے، اگر کوئی یاسر عرفات کا چاہنے والا ہے تو برا نہ مانے، لیکن تاریخ اٹھا کر پڑھے، ان کی دو رخی پالیسیوں نے فلسطین کو نقصان پہنچا. اور ان کے چیلے چپاٹے ہیں، وہ ہے بھی نہیں ہم میں سے، اور ادھر ادھر کے مسالک ہیں ان کے، یہ مسلک کے اس مسلک کے، بے ایمان قسم کے لوگ ہیں. وہ تیار بیٹھے ہیں کب ہم کو غزہ ہاتھ میں دیا جائے گا. منافقین سے جو نقصان پہنچا اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. کتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ٹوٹا ہوگا جس وقت کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان پہ تہمتیں لگائی گئی. میرے اور آپ کے خاندان پہ تہمت لگائے تو ہم گوارا کر سکتے، منہ نوچ لیں گے، قتل کر دیں گے، کیا کیا ہو جائے گا. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے صبر کیا ہوگا ذرا آپ اندازہ لگائیے. تو ایسے منافقین کو سب سے نیچے جہنم میں پھینکنا چاہیے کہ نہیں پھینکنا چاہیے. فرمایا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا. اور تم ان کے لیے کوئی مددگار نہیں پاؤ گے، کوئی مدد نہیں کرے گا. دیکھیے یہ آیتیں جو ہے نا، یہ آیتوں میں ہاں کھلی دھمکی ہے. اس کے سلسلے میں کوئی میں رعایت کرنے والی بات نہیں کر رہا ہوں. کھلی ہوئی دھمکی اللہ تعالیٰ نے دی. حق دانا کو یہ حق ہے، اس کی یہ شایان شان ہے کہ وہ فیصلہ فرمائے. لیکن ایک بات یہ بھی ہے، اس کو بھی آپ نظر انداز نہ کیجئے کہ آپ مثلاً کہیں یہ پڑھیں کہ تم یہ کام کرو گے تو تم کو اتنی بڑی پینلٹی ہوگی. اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اس کے معنی ہوتے ہیں وہ کام نہ کرو. اس کے معنی یہ ہوتے ہیں نا، اس کے معنی یہ نہیں ہوتے وہ کام کر کے تم پینلٹی دو، یہ نہیں ہوتے. بغیر ٹکٹ سفر کرو گے تو 6 مہینے کی جیل ہوگی، تو اس کے معنی یہ ہے کہ میں بغیر ٹکٹ سفر کر کے 6 مہینے حکومت کا مہمان بنوں. ہرگز نہیں، یہ نہیں ہے مفہوم. مفہوم یہ ہے میں ٹکٹ لے کے سفر کروں. اللہ تعالیٰ نے جو نفاق کا انجام بیان فرمایا، اس کے معنی یہ تو نہیں ہے منافقین خوش ہو جائیں عوام کو یہ انجام ملنے والا نہیں. توبہ کرو، چھوڑ دو، دور ہو جاؤ، اس نفاق پہ نہ پڑو. اس کا انجام بہت برا ہونے والا ہے. اس کیفیت پہ نہ پڑو، یہ کیفیت تم کو ہلاک کر دے گی. تو یہ متنبع کرنا ہے، الرٹ کرنا ہے. اسی لیے آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، دیکھو یاد رکھو تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے نجات کی راہیں کھولی رکھی ہیں. الا الذین تابوا واصلحوا واعتصموا باللہ واخلصوا دینہم للہ فاولئک مع المؤمنین. ہاں رہے وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی، نمبر 1، وَأَصْلَحُوا اور اصلاح کر لی، نمبر 2، وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ. اگر آپ ترجمے کی اجازت دے تو میں کہوں اللہ تعالیٰ سے چمٹ گئے، لپٹ گئے، اعتصام باللہ، پکڑ لیا اللہ تعالیٰ کو. نمبر 4، وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ، خلوص، اخلاص. فرمایا کہ اگر تمہارے اندر یہ 4 چیزیں پیدا ہو گئی تو پھر مومنوں کے سینے کھلے ہوئے ہو. اولئک مع المؤمنین، یہ مومنوں کے ساتھ ہے. الحمدللہ کوئی کسی قسم کا کوئی عذاب و جہنم کا نچلا طبقہ وغیرہ کچھ نہیں تمہارے لیے. راہ کھلی ہوئی ہے،
میں نے عرض کیا نا ٹکٹ لے کر سفر کر لو، ختم قصہ. لہٰذا فرمایا کہ لے لو جنت کا ٹکٹ. نمبر 1 توبہ کرو، سب سے پہلے توبہ ضروری ہے. بغیر توبہ کے انسان رخ نہیں بدل سکتا، اس کے رخ کی تبدیلی وجود میں نہیں آتی. اس کے لیے شرط ہوتی ہے کہ وہ پورے شعور کے ساتھ توبہ کرے، ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ. اور توبہ ہو گئی ہے، جیسے سب سے پہلے کسان کیا کرتا ہے، ابھی تو خیر حالات بدل گئے لیکن ملتے جلتے ہیں، مشینیں آ گئی. سب سے پہلے وہ زمین ہموار کرتا ہے، اور پہلے بیل کے ذریعے سے ہل چلاتے تھے، اب ٹریکٹر کے ذریعے چلاتے ہیں. کیا کرتے ہیں، زمین کو ہموار کر کے نرم کر لیتے ہیں. مٹی سخت اگر ہو، جیسے ابھی آپ کی سڑک کی ہے، تو اس میں بیج تھوڑی ڈال پائے گا. ہل چلا چلا کے اوپر 3-4 فٹ تک کی مٹی کو بہت نرم کر لیتے ہیں. یہ ہے توبہ، کہ پہلے دل کو دھو دھلا کے صاف کر لو. پھر وہ اصلح، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ توبہ کب قبول ہوگی، اصلاح ہوگی. بیج ڈالیں گے تو کھیتی آئے گی نا، خالی ہل چلانے سے تھوڑی. ہل چلا کر کسان خوش ہو جائے کہ اب تو مجھے اللہ ملنے والا ہے، ہوگا نہیں. بیج ڈالنا ہوگا اور اصلاح کرنی ہوگی. بیج ڈالنے کے بعد بھی وہ بیٹھ نہیں سکتا، اس کو پھر اس میں پانی دینا ہوگا. اگر اللہ تعالیٰ کا پانی مل رہا ہے، بارش ہو رہی، بہت بڑی بات ہے، نہیں تو بورنگ سے دینا ہوگا، کینال سے لانا ہوگا. پھر اس کے بعد سے کومپلیں نکلیں گی، پھر اس کے بعد سے ان کی حفاظت کرنی ہوگی، ورنہ پرندے چگ لیں گے، ورنہ مویشی کھا لیں گے. یہ سارے انتظامات کرنے پڑیں گے. تو یہ دوسرا مرحلہ ہو گیا کہ اصلاح ہونی چاہیے. توبہ فقط توبہ کر پھر زندگی ویسے ہی بسر ہو، اس توبہ کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا. توبہ کے بعد اصلاح. نمازیں چھوٹ رہی تھی، نمازیں قائم ہونی چاہیے. لوگوں کے حقوق ہڑپ کر گئے تھے، حقوق واپس کر دینا چاہیے. اصلاح حال پوری کی پوری ہونی چاہیے. نمبر 3 وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ، اللہ سے تعلق جوڑو. نکل گیا آج دینداری میں اس چیز کا تذکرہ، اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرو. اس کے لیے اکیلے ہو کر بیٹھو، اس کے دربار میں رو کر اس کو خوش کرنے کی کوشش کرو. اور آپ اجازت دیں میں کہوں، اس کی خوشامد کرو، اللہ تعالیٰ کی خوشامد کرو. وہ مالک حقیقی ہے، کتنی نعمتیں اس نے تم کو دے رکھی، کتنی محبت تم سے کرتا ہے. اس کے جواب میں تم اس سے کیا کرتے ہو؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ہے اللہ کی محبت کا تذکرہ. نکال دیا ہماری دینی مجلسوں سے. تعلق مع اللہ یہ دین کی بنیاد ہے. جتنے اہل اللہ ہے بزرگ بنے ہوئے، وہ تعلق مع اللہ، وہ اللہ کے دربار میں ایسے ہی حاضری دیتے تھے. ان کی راتیں گزر جاتی تھی، شب اخیر اٹھتے تھے، وہ روتے تھے، گڑ گڑاتے تھے، اللہ کو خوش کرتے تھے. یہ وہ چیزیں تھی، وہ ادائیں تھی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو مقامات عنایت فرمائے. ان کو چھوڑ کر مختلف قسم کے کلر کے لباس پہن لینے سے اللہ کا تقرب ملنے والا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا تقرب اعتصام باللہ، اس کا ترجمہ مشکل ہے، اسی لیے میں نے عرض کیا چمٹنے سے، پکڑ لینے سے ترجمہ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کو پکڑو گے، اس کو خوش کرنے کی کوشش کرو، اس کو راضی کرنے کے لیے جتن کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں، بالخصوص تہجد کے وقت کی دعائیں اگر آپ پڑھیں تو روٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، اے اللہ میں تیرا حقیر کا بندہ، اے اللہ میں تیری بندی کا بیٹا، میں تیرے بندے کا بیٹا، اے اللہ میں فقیر، اے اللہ مددگار کا طالب، اے اللہ میں ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ، عاجز انکساری کے ساتھ مولا تجھ کو خوش کرنے کے لیے تجھ کو پکار رہا ہوں. پڑھیے دعاؤں کا ترجمہ پڑھیے، رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے آپ کے. یہ بندگی کہ میرا مولا مجھ سے خوش ہو جائے، یہ کیفیت جب تک ہمارے اندر نہیں آئے گی کوئی چیز حاصل ہونے والی نہیں. اسی لیے علامہ اقبال نے کہا کہ اگر یہ آہ شب بیداری نہیں ہے تو پھر نہ کوئی راضی بننے والا ہے اور نہ کوئی غزالی بننے والا ہے. وہ کچھ نہیں بن سکتے. تو جب تک کہ وقت اخیر اٹھ کے، وقت اخیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پاک میں بھی وقت سحر کی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تعریف فرمائی، تذکرہ فرمایا کہ اس وقت یکسوئی ہو جاتی ہے، کھانا بھی ہضم ہو جاتا ہے، آرام کا تقاضا بھی، لوگ بھی سو جاتے ہیں، خاموشی رہتی ہے. لہذا آپ اللہ تعالیٰ کو بہت خاموشی کے ساتھ، اور لازمی بات ہے وہ جو وقت تہجد نیند کو قربان کرتا ہے، اس کے معنی اس کے دل میں اللہ تعالیٰ سے شدید محبت ہے.
لہذا یہ کیفیت پیدا کرو، واعتصموا باللہ، اور اعمال میں اخلاص و اخلصوا دینہ، دین پورا کا پورا اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہو، نماز اللہ تعالیٰ کے لیے، صدقات اللہ تعالیٰ کے لیے، حج اللہ تعالیٰ کے لیے، عمرہ اللہ تعالیٰ کے لیے، ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، تو فرمایا کہ پھر تو تمہارے شمار مومنین میں سے کتنے بھی منافق ہو اور آ چکے ہو تو ایمان والوں میں اللہ تعالیٰ تم کو شمار کرے گا، اور وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، عظیم اجر اللہ تعالیٰ ان قریب مومنوں کو عطا کرنے والا ہے۔ اس تعبیر میں بھی بہت حسن ہے، وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، کہ سوفا کا لفظ استعمال کیا گیا ہے جس کا صحیح معنوں میں عربی میں ہوتا ہے ان قریب، کچھ وقت کے بعد۔ اللہ تعالیٰ نے بات اس لیے ارشاد فرمائی کہ دنیا میں تو تھوڑا امتحانات سے گزرنا ہے نا، تھوڑا یہ 60-70 سال پریشانیاں رہیں گی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے جو اجر کا سلسلہ شروع ہوگا تو وہ دراز ہوتا چلا جائے گا جنت تک انشاءاللہ۔ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ، اللہ تعالیٰ کو کیا ملے گا تم کو سزا دینے میں؟ اس کے خزانے میں اضافہ ہو جائے گا، تم کو سزا دینے میں، تم کو عذاب میں مبتلا کرنے میں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اس کو کچھ تسکین ہوتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ اگر تم شکر گزار ہو اور اہل ایمان ہو تو اللہ تعالیٰ کو عذاب دینے کی کیا پڑی؟ کیوں عذاب دے گا اللہ تعالیٰ؟ بس یہ ہے کہ خود بندہ اختیار کر لیتا ہے عذاب کی راہ کو، بندہ اختیار کر لیتا ہے۔ اس موقع پہ اس سے پہلے بھی میں یہ حدیث کوٹ کر چکا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے اور قافلہ پڑاؤ ڈالا ہوا تھا، منزل کیے ہوئے تھے۔ عام طور پر کوشش کی جاتی تھی کہ کوئی بڑا سا کنواں ہو قریب میں اور کچھ آبادی ہو تو وہاں قافلہ پڑاؤ ڈالے تاکہ کوئی چیز لینی ہو، پانی وغیرہ ہو، یہ سب چیزیں مل سکیں۔ ایک چھوٹی سی بستی کے پاس قافلہ پڑاؤ ڈالا ہوا ہے، اور ایک خاتون ہے، یہ بھی نہیں آتا ہے کہ وہ ایمان والی ہے یا ایمان سے محروم، بس ایک خاتون ہے، پتھر وتھر لگا کے چولہا بنائی ہوئی ہے اور اس میں لکڑیاں جلا کر اوپر کچھ پکا رہی ہیں، اور ان کا ایک چھوٹا سا بچہ ہے شیرخوار رینگنے والا۔ وہ بچہ دھیرے 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 آگ کے قریب آ کر آگ میں ہاتھ ڈالنا چاہتا ہے۔ وہ خاتون اٹھاتی ہیں، 2 رکھتے کھلاتی ہیں، پھر پکوان میں لگ جاتی، پھر وہ رینگتے ہوئے آیا 1.5-2 منٹ 3 منٹ پہ پھر یہی حرکت، 2-3 بار یہ حرکت اس نے کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی نے دکھا کر کہا کہ اللہ کے رسول، جب یہ ماں اپنے بچے کو آگ میں نہیں ڈالنا چاہتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آگ میں کیسے ڈالے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سر جھکایا، اور روایت میں صراحت کے ساتھ آتا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر اٹھایا تو آپ کا چہرہ آنسو سے تر تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خدا کی قسم، اللہ تعالیٰ کسی بندے کو جہنم میں نہیں ڈالنا چاہتا ہے، وہ رحمان ہے، کسی بندے کو جہنم میں نہیں ڈالنا چاہتا ہے الا ماردن متمردن، فرمایا باغی نافرمان، کہ پکڑ پکڑ کے اس کو جہنم سے بچایا جا رہا ہے، پھر وہ جہنم میں کودتا ہے، پکڑ پکڑ کے اس کو بچایا جا رہا ہے، پھر جہنم میں جاتا ہے۔ اللہ کے نیک بندے کوشش کرتے ہیں، انبیاء کوشش کرتے ہیں، اور صالحین کوشش کرتے ہیں کہ وہ جہنم سے بچ جائے، لیکن ضد جانا ہی جانا، برے راستے پہ چلنا ہی چلنا، سب کچھ صبح سن لیں گے، شام میں وہی سڑک پہ نکلیں گے، آپ دیکھ لیجئے، وہی گالی گلوچ کرتے ہوئے، فحاشی کرتے ہوئے، شرابیوں کے ساتھ، بے ایمانوں کے ساتھ، دیکھ لیجئے آج کی رات ساری سڑکیں آباد رہے گی ہمارے اپنے نوجوانوں سے۔ تو انسان خود چل رہا ہے نا جہنم کے راستے پہ، کودنا چاہ رہا ہے تو کون کتنا روکے، کتنا سمجھایا جاتا ہے۔ جمعے کے خطبے ہوتے ہیں، لگاتار اس پر خطابات ہوتے ہیں، مواعظ حسنہ ہوتے ہیں، علماء سمجھاتے ہیں، اخبارات میں دیتے ہیں، کریں گے وہی جو شیطان کہہ رہا ہے۔ آپ کہتے رہیے رحمان رحمان کے نمائندے، ہم تو سنیں گے بات شیطان کی، تو پھر جائیں گے جہنم میں، تباہ ہوں گے۔ لہذا فرمایا دیکھو اللہ تعالیٰ کو نہیں کچھ غرض اس سے کہ تم کو عذاب دے گا، تم شکر گزار ہو اور ایمان والے ہو، وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اللہ تعالیٰ اعمال کو قبول کرنے والا ہے۔ شاکر کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ وہ تمہارے اعمال کو قبول کرتا ہے، اس کی شان ہے کہ تمہارے ٹوٹے پھوٹے اعمال قبول کیے جائے۔ علیم، اور وہ جانتا ہے کہ اخلاص بھی ہے کہ نہیں ہے۔
ایسا فرمان کہ ایمان کے ساتھ اخلاص کے ساتھ زندگی بسر کرو، انشاءاللہ جہنم چھو کر نہیں جائے گی، جہنم کی آگ چھو کر نہیں جائے گی۔ فرمایا دیکھو یہ نفاق کا مسئلہ ہے، مخالفین کا مسئلہ ہے، تکلیف پہنچا رہے ہیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، یہ آج تک برقرار ہے۔ ہر قسم کی تکلیف اللہ تعالیٰ نے پیشن گوئی فرما دی، ارشاد فرمایا تم اہل کتاب سے اور مشرکوں سے بہت تکلیف دہ چیزوں کا سامنا کرو گے، تو تم کو صبر بھی کرنا ہے، لیکن صبر کے ساتھ یہاں پر ایک اجازت دی گئی، لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، کہ اللہ تعالیٰ برائی کے اعلان کو پسند نہیں فرماتا بات چیت میں، من القول گفتگو میں، ہاں مظلوم کے لیے یہ گنجائش ہے کہ وہ جہر کرے برائی کا۔ اب یہ دیکھیے اس میں الجہر کے معنی ہوتے ہیں علی الاعلان، کھل کر۔ آپ نے سنا ہوگا سری نماز، جہری نماز، جہری نماز جس میں تلاوت زور سے کی جاتی ہے، تو بلند آواز میں کسی چیز کو ظاہر کرنے کے لیے جاہرہ کا لفظ آتا ہے، جاہر۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ کسی بری بات کو ظاہر کرنا، زور سے بولنا، کھلم کھلا اعلان کرنا، یہ اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا۔ ہاں مظلوم کو چھٹی دی گئی، اس میں تینوں چیزیں آ جاتی ہیں۔ نمبر ایک، گالی گلوچ اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا، لعن طعن اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا، یہ ساری بری باتیں اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا۔ دوسرا مرحلہ غیبت، کسی کی برائی، چغلی کرنا، یہ ساری بری چیزیں ہیں، یہ ان کو کھلم کھلا کوئی دے، لوگوں کے سامنے غیبت کرے، اعلان کرے کسی کی برائی کا، یہ اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا ہے، اس چیز کو بھی اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا۔ تیسری چیز اور بھی مفسرین نے لکھی کہ بدوائیں دینا، یہ بھی برا ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا، مگر یہ تینوں کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے رخصت دی ہے مظلوم کے حق میں۔ بدوائیں دینا جو عام طور پر لوگ بہت ہلکی پھلکی چیز سمجھ لیتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا۔ اور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اپنی سواری کو بھی بدوا نہ دو، سواری کو بھی ارشاد فرمایا گھوڑا قابو میں نہیں آ رہا، اونٹ قابو میں نہیں آ رہا، اب وہ بدوا دے رہے ہیں، اللہ یہ مر جائے، اللہ جل جائے، یہ اس طرح کی چیزیں کہہ رہے، فرمایا خیر غلط باتیں ہیں، صبر سے کام لو، دھیرے سے کام لو، قابو میں آ جائے گا۔ یہ چیز بہت ہوتی رہتی ہے ہمارے معاشرے میں، اور یہی نہیں بلکہ مجھے حیرت ہوئی، بائک کو گاڑیوں کو گالیاں بھی دیتے ہیں، ارے اس کے اندر جان ہے، تیری گالی سن کے وہ افسوس ہو کر اس کو وہ پلٹ جائے، اسٹارٹ ہو جائے، نہیں، اس کے جان ہی نہیں ہے نا۔ ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ تمہاری زبان گندی ہوئی اور تم اللہ کی رحمتوں سے اس وقت تک کے لیے محروم ہو گئے جب تک کہ تم مغلظات بک رہے ہو۔ میرا نقصان مانو، گاڑی کا کیا نقصان محسوس؟ عجیب ہوتے ہیں لوگ، پریشان ہو کر اس طرح کی حرکتیں کرتے، کبھی کبھی بچے ستا دیے تو بچوں کو بدوائیں دے دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اگر قبول کر لے، قبولیت کی گھڑی ہو اور اللہ قبول کر لے تو تم کیا کر لو گے؟ اسی لیے فرمایا بچوں کو کبھی شرارت کرو، بدوا نہ دو، ڈانٹو، سرزنش کرو، کان پکڑو، سمجھاؤ، روکو، شرارت سے بدوائیں دینے کے کلچر کو پسند نہیں کیا گیا۔ یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نبوت کے 23 سال مدت میں 2 ہی موقع پر بدوائیں دی ہیں، باقی بدوا نہیں دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بہت صبر کرتے تھے۔ اور محدثین نے لکھا یہ جتنے موقع ہیں جہاں پہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہاتھ اٹھا کر ان دشمنوں کے لیے دعا کی، وہ پورے مواقع دیکھ لیجیے آپ، حضور کی ذات کا مسئلہ نہیں تھا، امت کو نقصان پہنچا تھا، امت کو نقصان پہنچا تھا۔ جب 3 قرہ کو لے کر رال اور زکوان قبیلے کے لوگ قرآن مجید سیکھنے کے بہانے سے لے کر گئے، حضرت خبیب تھے اور بھی 2 صحابی تھے، اور ان کے ساتھ جو جنگل میں معاملہ کیا اور جس طرح ان کو شہید کیا ٹکڑے کر 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 کہ آنکھوں میں سلاخیں ٹھوس دی، جوڑ جوڑ سے کاٹ کر دھڑ کو ہررا کی پہاڑیوں میں گرمی میں مچلتا تڑپتا چھوڑ کر چلے گئے، تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدوا دی، تب بدوا دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور
مشہور بدوا ہے، فرمایا اللہم خذہم اخذ عزیز مقتدر، اللہ ان کو قوم عاد اور قوم ثمود کی طرح ہلاک کر دیجئے، اللہ ان کی ایسی گرفت کیجئے کہ ان میں سے کوئی شخص بچے نہیں۔ بہت دل ٹوٹا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں کتنا ستایا گیا، کہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بدوا دیتے تھے۔ تو عام طور پر بدواؤں کو بھی پسند نہیں کیا گیا۔ الا من ظلم، مظلوم کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اگر ظلم حد سے زیادہ ہو گیا ہے اور پانی سر سے چڑھ چکا ہے تو تم بدوا دے سکتے ہو، اجازت ہے، لازمی بات ہے۔ مظلوم کوئی تدبیر نہ رہ جائے تو اللہ تعالیٰ کے درباری سے تو رجوع ہوگا، اور مظلوم کی بدوا کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اتقوا دعوت المظلوم، کہ دیکھو مظلوم کی بدوا سے بچو، وہ سیدھا آسمان کو پھاڑ کر عرش تک جاتی ہے، فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ لہذا کسی کے اوپر ظلم کر کر اتنا اس کو لاچار کر دینا کہ اس کے دل سے آہ نکل جائے، اس کے منہ سے بدوائیں نکل جائے، یہ ہلاکت کو دعوت دینا ہے، بربادی کو دعوت دینا ہے۔ بڑے برے حشر ہوئے تاریخ میں ہم نے دیکھا بدوا لینے والوں کی، کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا زمانہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین ہے، حالات کی تحقیق کرتے ہوئے ایک مقام پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمائندہ پہنچا اور مسجد میں اعلان کیا کہ بھئی کسی کو کوئی اپنے گورنر سے، والی کہا جاتا تھا، والی سے شکایت ہے تو بتاؤ۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی تھے، ایک صاحب نے کہا مجھے ہے شکایت، سب نے کہا نہیں بہت نیک ہے اللہ والے، ایک صاحب نے کہا نہیں مجھے شکایت ہے، کیا؟ کہا عدل نہیں کرتے، مال غنیمت صحیح تقسیم نہیں کرتے، اور آپ یوں کہہ لیجئے کہ تھوڑا سا وہ برتتے ہیں تفریق لوگوں میں، کچھ وی آئی پیز ہیں، کچھ عوام ہے، ایسے اس طرح کرتے۔ تو حضرت سعد نے کہا کہ بھائی مجھے تو گورنرشپ سے ہٹا دو، قصہ ختم کرو، لیکن دل پر چوٹ ایسی لگی، فرمایا کہ تو نے مجھ پہ 3 الزام لگائے، اللہ تعالیٰ تیرے ساتھ معاملہ یہ کرے کہ اللہ تعالیٰ تیری عمر لمبی کرے، جلدی مر جائے، نہیں کہا اللہ تعالیٰ تیری عمر لمبی کرے، اور اللہ تعالیٰ تجھ کو فتنوں میں آزمائے، اور اللہ تعالیٰ تجھ کو پچھتاوے میں مبتلا کرے۔ کہتے ہیں کہ وہ صاحب کی عمر اتنی لمبی ہوئی کہ پلکیں ان کی نہیں کھل پاتی تھی، اٹھ نہیں پاتی تھی، تو وہ ان ہاتھوں سے اپنی پلکیں اٹھاتے سڑک پہ بیٹھ کے عورتوں کو چھیڑتے رہتے تھے اس بڑھاپے میں۔ یہ بری موت وہ مرے۔ لہذا جب دل ٹوٹ جاتا ہے نا کسی کا، اور ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ جو بات نکل جاتی ہے وہ بس اللہ تعالیٰ کے دربار میں پہنچ جاتی ہے، اسی لیے بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ دوسری بات میں نے عرض کیا کہ اپنی برائی کا تذکرہ کرنا، غیبت کرنا، مظلوم کے حق میں اجازت ہے کہ اس پہ ظلم ہو رہا ہے تو جا کے پولیس میں شکایت کرے، اس کو غیبت نہیں کہیں گے، جج کے سامنے شکایت کرے، یا خاندان کے بڑے ہیں جو فیصلہ کر سکتے ہیں ان کے سامنے شکایت کریں یہ میرے ساتھ زیادتی کرتا ہے، اس کو چغل خوری، لڑائی بجائی، غیبت اور گناہ کی بات نہیں کہا جائے گا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ خود اجازت دیتا ہے، الا من ظلم، مظلوم کو اجازت ہے کہ وہ آگے بات بڑھا سکے ظلم کی فریاد رسی کے لیے۔ اگر وہ کوئی بری بات کو آگے پیش کر رہا ہے، مثلا کسی کے بارے میں جا کے کہہ رہا ہے وہ شراب پیتے ہیں، ان کو روکنا چاہیے، ٹھیک ہے، حق ہے، وہ کہہ سکتا ہے۔ وہ کہا اللہ سمیعا علیما، بے شک اللہ تعالیٰ بہت سننے والا، علم رکھنے والا ہے۔ ان تبدوا خیرا وتخفوه او تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا، اگر تم خیر کو ظاہر کرتے ہو یا خیر کو چھپاتے ہو، کوئی نیک کام کیا، صدقہ دیا، بھلا کام کیا، اس کو تم علن اعلان کرتے ہو یا چھپاتے ہو، ٹھیک ہے، دونوں میں کوئی حرج نہیں، لیکن پہلا درجہ ہے ظاہر کرنے کا، اور زیادہ نمبر ملیں گے اخفاء پر، اور زیادہ نمبر ملے گے عن تعفو او تعفو عن سوء، بھلا دینا بالکل، ورنہ تھا ہو گیا ختم قصہ۔ یہ ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی تکلیف پہنچا رہا ہے، اس کے ساتھ کار خیر کیا ہے، اس کو سپورٹ کیا ہے، اس کی مدد کی ہے، اس کو پیسے دے رکھے ہیں، پھر بھی وہ بدتمیزی کر رہا ہے، اور ایسے موقع پہ تم معاف کر رہے ہو، فإن اللہ کان عفوا قدیرا، تو اس کا بدلہ یہ ملے گا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری لغزشوں کو معاف کر دے گا۔
تمہاری خطاؤں کو معاف کر دے گا، اور بے شک اللہ تعالیٰ اس بات پر قدرت رکھتا ہے۔ لہذا فرمایا دیکھو نفاق کا علاج یہ ہے کہ توبہ کرو، اصلاح کرو، اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو چھام لو اور بری باتیں نہ کرو، زبان پر کنٹرول رکھو۔ ہاں اگر مظلوم ہو شکایت تم پہنچا سکتے ہو، اور ارشاد فرمایا لیکن یاد رکھو عفو و درگزری یہ بہت بڑا درجہ ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ نفاق کیوں پیدا ہوا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض۔ یہ ہے دیکھیے سب سے بڑی مصیبت کبریٰ، آپ اس کو چاہے تو کہہ لیں کہ دین کے بعض حصوں پر ایمان رکھیں گے، بعض حصوں پر ایمان نہیں رکھیں گے۔ ایک مقرر نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آزمائشوں کا کیوں تذکرہ کرتے ہو، فضیلتوں کا تذکرہ کرو، مقام محمود کا تذکرہ کرو، معراج کا تذکرہ کرو، اور وہ جو مقامات کا تذکرہ کرو، لیکن وہ بھوک پیٹ پہ پتھر باندھتے تھے، دشمنوں نے ستایا تھا، جنگ میں زخمی ہو گئے تھے، یہ سب کیوں؟ اس کی کیا ضرورت ہے؟ یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ دین کے بعض حصوں پہ ایمان رکھنا ہے، بعض حصوں پہ ایمان نہیں رکھنا ہے۔ خوشحالی ہو تم کو ہاروں سے تمہارا استقبال کیا جائے، اور اونچے اونچے ڈائس پر بٹھایا جائے، اور موٹے موٹے لفافے دیے جائیں، یہ اس کے لیے تو فضائل سے ہی کام چلے گا نا۔ فاقہ بدمستی مصیبت اور دشمنوں کے نرغے میں پھنس کر آزمائشوں سے گزرنے کے تذکرے سے تو مولی صاحب کا بھی امتحان ہو جائے گا نا۔ لہذا دین کے بعض حصوں پہ ایمان رکھو، بعض حصوں پہ ایمان نہ رکھو۔ نکال دو بخاری شریف سے، مسلم شریف سے، مشکات سے، حدیث کی کتابوں سے باب الرقائق نکال دو، کتاب الزہد نکال دو، پھاڑ کے پھینک دو یہ صفات۔ تم آدھے دین پر ایمان رکھنا چاہتے ہو تو آدھے ہی دین پر ایمان رکھو، لیکن حشر کیا ہوگا؟ حشر یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا اولئک هم الکافرون حقا، یہ بھی حقیقت میں کافر ہے۔ فرمایا کہ دیکھو ان الذین یکفرون باللہ، بعض لوگ وہ ہے جو اللہ کی بعض صفات پہ ایمان رکھتے ہیں، بعض پر ایمان نہیں رکھتے، ورسلہ، بعض رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، بعض رسولوں پر ایمان نہیں رکھتے۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ عیسائی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتے، یہودی ہے نہ حضرت زکریا پہ ایمان رکھتے، نہ یحییٰ پہ، نہ حضرت عیسیٰ پہ، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ارشاد فرمایا کہ بعض رسولوں پہ ایمان ہے، بعض رسولوں پہ ایمان نہیں۔ یریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور رسول کے درمیان فرق ڈال دیں، کہ اللہ نے ان کو رسول نہیں بنایا، اللہ نے ان کو رسول نہیں بنایا، نعوذ باللہ اس کانسیپٹ کے ساتھ زندگی بسر کرے۔ وہ یقولون، اور کہتے ہیں نؤمن ببعض ونکفر ببعض، کہ ہم بعض حصے پہ ایمان رکھتے ہیں، بعض حصے کا ہم انکار کرتے ہیں۔ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور بیچ کی راہ نکالنا چاہتے ہیں۔ شروع سے میں عرض کر رہا ہوں کمزور ترین انسان وہ ہوتا ہے جو بیچ کی راہ نکالتا ہے۔ ایون جو آپ کا بلند ہمت دشمن ہوتا ہے نا، حوصلے والا، وہ کھلی دشمنی کرتا ہے، بیچ کی راہ نہیں نکالتا۔ کھلا ہوا ایمان وہ تو ہے صاحب عزیمت، کھلا ہوا کفر ٹھیک ہے معلوم تو ہو یہ کافر ہے، بیچ کی راہ نکالنے والے سب سے بڑی مصیبت، جس کو میں نے بھی کہا تھا نا دیوار پہ کی بجلی، ادھر بھی جھانک رہی ادھر بھی جھانک رہی، اس گھر میں ملے گا اس گھر میں ملے گا، یہ کیفیت جو نفاق کی ہے۔ فرمایا یہ اس راستے پہ نہ چلو، وہ یریدون، وہ یہ چاہتے ہیں یتخذوا بین ذلک سبیلا، کتنے مسلمانوں کے منہ سے کتنی مجلسوں میں بڑے بڑے جلسوں میں یہ سننے کا اتفاق ہوا کہ دین تو نجی مسئلہ ہے بھائی، اپنے گھر میں رکھنا چاہیے۔ میں میرے بچوں کی بھی تربیت کر دیا کہ مذہب جو بھی اپنے گھر میں رکھو، لیکن تم کالج میں کافر رہو، تم کلب میں منافق رہو، اور تم اپنے دفتر میں بے ایمان رہو، دین یہاں نہیں ہے۔ یہ بیچ کی راہ نکالنے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرمایا؟ وہ یریدون، وہ یہ چاہتے ہیں یتخذوا، کہ وہ بنا لے بین ذالک سبیلا، دین اور کفر کے درمیان ایک راستہ، اولئک هم الکافرون حقا، حقیقت میں وہ بھی کافر ہے، حقیقت میں وہ بھی کافر ہے۔ کھلا کھلا پورے دین پر ایمان رکھو، اور دین پر ایمان رکھنے کی وجہ سے اور دین کو اختیار کرنے کی وجہ سے نقصانات اٹھانے پڑیں گے، تبھی جنت ہے، تبھی جنت ہے، یہ نہ سمجھ لیں بغیر کسی آزمائش کے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے جنت مقدر کر دیا، ہرگز نہیں۔
खुले अंदाज में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि अगर लोगों ने ये समझ रखा है कि वो ये कहेंगे हम मुसलमान हैं और आजमाए नहीं जाएंगे, तो ये फरमाया कि बिल्कुल गलत समझ रखे हो, तुम आजमाए जाओगे, आजमाइश आएंगी, माल में नुकसान होगा, तिजारत में नुकसान होगा, तुम्हारे घर आलीशान वो बंगले नहीं होंगे जो अहले कुफ्र के होते हैं, तुमको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बनने दिया जाएगा, वजीर नहीं बनने दिया जाएगा, बहुत सारी चीजें, लिस्ट लंबी है, तभी तो तुमको जन्नत मिलेगी ना। फरमाया कि देखो ये दरमियानी रास्ता निकालने की हरगिज़ कोशिश न करो, ईमान है तो ईमान खालिस, वरना जाओ कहीं और। और हमने काफिरों के लिए जलील करने वाला अजाब तैयार कर रखा है, ये जिल्लत, मुहीन, इहानत वाला, तौहीन वाला। ये क्यों? इंसान झूठी इज्जत के लिए सब कुछ करता है, औरों के लिए करता है, दिखावे के लिए करता है, अपना मकाम बताने के लिए करता है। भाई ठीक है, मैं ईमान वाला हूँ, मैं नमाज पढ़ता हूँ, मैं ज़कात देता हूँ, मैं अपने दीन पर अमल करता हूँ, आपको गवारा नहीं, छोड़ दीजिए, ना दीजिए मुझे ओहदा। और ओहदा लेने के लिए, मकाम हासिल करने के लिए, पार्टी में ऊंचा रुतबा हासिल करने के लिए वगैरह वगैरह, ये सारी हरकतें तो इंसान करता है ना कि दुनिया में कुछ मनसब मिले, इज्जत मिले, शोहरत मिले। फरमाया जिल्लत और खार होकर रहोगे जहन्नम में, जिल्लत के अज़ाब से हम दो चार करेंगे। वल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रुसुलिही, जो अल्लाह पर और उसके रसूलों पर ईमान रखते हैं, वलम युफर्रिकू बैना अहदिम मिनहुम, ये है अलामत कि रसूलों में किसी के दरमियान तफरीक नहीं करते, कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का एहतराम करेंगे, हजरत मूसा का नहीं करेंगे, हजरत मूसा का एहतराम करेंगे, हजरत ईसा का नहीं करेंगे, नऊज़ुबिल्लाह, हरगिज़ नहीं। जितने अल्लाह के रसूल है सबका एहतराम, सब पे ईमान, सबके सिलसिले में बहुत एहतियात से कलाम इरशाद फरमाया। ऐसे लोग उलाइका सौफ युतीहिम उजूरहुम, उनका पूरा पूरा अजर अल्लाह ताला अनकरीब इनायत फरमाएगा। व कान अल्लाहु गफूरर रहीमा, जो लफ्ज़िशें होंगी, खता हो जाएगी, नादानी में, जहालत में, उजलत में, फरमाया सब अल्लाह ताला माफ फरमाएगा, क्योंकि वो मेहरबान है और रहमत का मामला करना चाहता है। वो बंदों के लिए जन्नत का फैसला करना चाहता है, उसको सजा पसंद नहीं है, वो जजा देना चाहता है। बंदे खुद मुसीबत मोल लेते हैं। लिहाजा इरशाद फरमाया, इस हकीकत को समझकर अल्लाह के दीन पर इखलास के साथ अमल करो। और उसकी सबसे बड़ी दलील ये है कि वक्त पर नमाज अदा किया करो, नमाज में कोताही न करो, खालिस ईमान, साफ सुथरा ईमान लेकर मौला के दरबार में पहुंचोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारा एजाज फरमाएगा, जन्नत की नेमतों से माला माल फरमाएगा। और आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।